کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا، اس کے علاوہ ہر بندہ ذلیل ہے، ہر بندہ ناکام ہے، اور ہر بندہ حسرت اور افسوس لے کر جانے والا ہے۔ ساری بات اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی پر فکر کریں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا، ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، ہم نے بس یہ گھر کے پیچھے اور جو ہے نا وہ دنیا کے کاموں کے پیچھے، برادریوں کے پیچھے، اور ہم نے گھاس کے پیچھے، لکڑ کے پیچھے، ہم نے پانی کے پیچھے، ان کے پیچھے ساری زندگیوں کو برباد کیا۔ اس لیے ہم آئے تھے کیا؟ صبح و شام دوپہر بس دنیا کو سوچنا، دنیا کو سوچنا، دنیا کیسے بن جائے، دنیا کیسے بن جائے، بس یہی کام ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ یہ اللہ ہم سے پوچھے گا دنیا کتنی آباد کر کے آئے ہو، مکان کتنے تعمیر کر کے آئے ہو۔ یہ اللہ پوچھے گا زمینیں کتنی آباد کی ہیں، بھینسیں کتنی رکھی تھی، گائے کتنی رکھی تھی، بکریاں کتنی۔ یہ اللہ پوچھے گا ہم سے، نہیں پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں دین دیا تھا، میرے دین پر کتنا چل کے آئے ہو، میرے نبی کی سنتوں کو کتنا زندہ کیا ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ کتنا دنیا کے اندر یاد کیا ہے، اور میرے طریقوں کو کتنا دنیا کے اندر زندہ کیا ہے، میرے حکام کو کتنا زندہ کیا ہے۔ اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا، آپ سے یہ پوچھے گا۔ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کو کیسے گزارا۔ فکر کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا پوری دنیا میں صرف اللہ کی وہ بارگاہ ہے جس میں کبھی بھی آ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا کبھی آ رہے ہو، دیر کر دی ہے، نہیں، وہاں دیر والی بات ہی نہیں۔ جب بھی آؤ، جس وقت بھی آ جاؤ، ما لم یغرغر، بس اللہ نے فیصلہ فرمایا جب تک تمہاری روح تمہارے حلق میں نہیں آ جاتی نا، وہ آخری، اس سے پہلے جب بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، توبہ کر لو گے، پچھلی زندگی کی حرکات کو چھوڑ دو گے، اللہ کی غلامی کے اندر آ جاؤ گے، اللہ نے فرمایا میں پچھلے سارے معاف کر دوں۔ آئے تو صحیح نہ کوئی، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، پھر بھی اگر کوئی نہ آئے تو بڑا ناکام ہے، بڑا خسارے کے اندر ہے۔ پھر وہ کیا قبر کے اندر لے کر کے جائے گا، کیا وہ میدان محشر کے اندر لے کر کے جائے گا؟ وہاں تو فیصلہ اعمال پر ہو، روپیہ، پیسہ، برادری، خاندان، کچھ نہیں ساتھ لینا جائے گا، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، اکیلا تنے تنہا جائے گا۔ بیچارے کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا، پیچھے جو ہے نا 5 منٹ تو توبہ بڑی بات ہے۔ جو جنازے کی صفیں کھڑی ہوں گی نا، اس میں کوئی 1 منٹ لیٹ کر کے دکھائے، پیچھے سے ہزاروں آوازیں آ جائیں، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، کوئی کہہ رہا ہے میں نے فلاں جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کر کے لوگ، یہ دنیا والے وہاں 1 منٹ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بیچارہ دنیا کے اندر ان دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا، دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا، جو دنیا والے ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑا ہونے کے لیے تیار۔ اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے رشتہ دار، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ کون آیا، دیکھو مہمانوں کو بٹھاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو پلاؤ، دیکھو کوئی مہمان ناراض نہ ہو جائے، اس چکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ہم مٹی ڈال کے آ گئے، اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا پتا۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو عبرت دلا رہی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اپنے ساتھ کچھ لے کر کے جائیں گے تو مجھے اور آپ کو کام آئے گا، ورنہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی عورتوں کی سردار، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر، ان کے بارے میں بعض روایت کے اندر کچھ کلام ہے، لیکن ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے، پھر بھی عبرت کی چیز ہے۔ ذرا ہمیں چلو دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھانا چاہیے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی نا، ان کی جو قبر کھودی گئی، تو ایک صحابی رسول قبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قبر سے یہ کہا کہ قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا، تجھے پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیوی، تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ جناب حسن و حسین کی والدہ، اور تجھے پتہ ہے تیرے اندر آج کون آ رہا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار، تجھے پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ جو جب آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھ کے باہر آ جایا کرتے، پکڑ کے لے جایا کرتے تھے، پیشانی چوما کرتے تھے، ہاتھ چوما کرتے تھے، جا کر کے بٹھایا کرتے تھے۔ یہ باتیں صحابی رسول نے جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دی قبر سے، اور آگے قبر نے کیا کہا؟ قبر نے کہا لست مکان حسب ولا نسب ولکنی مکان العمل۔ اللہ کے نبی کے صحابی جتنی باتیں تو کر رہا ہے ساری کی ساری ٹھیک ہیں،
لیکن میں قبر ہوں، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں رشتہ داریوں اور تعلق داریوں کی جگہ نہیں ہوں، میں عمل کی جگہ ہوں۔ میرے اندر کوئی اپنا عمل لے کر کے آئے گا، میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی، اور میرے اندر کوئی بڑے حسب و نسب والا بھی آئے گا، عمل کے بغیر آئے گا، میں اس کے لیے تنگ ہو جاؤں گا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کے اور میرے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو مجھے نہیں لگتا پوری زندگی میں کوئی ایک سجدہ ایسا ہو جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں یا اللہ یہ سجدہ دے اور ہمیں چھوڑ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس۔ کوئی ایک عبادت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں یا اللہ یہ عبادت فلاں لے لے جو خالصتاً تیری رضا کے لیے ہو۔ اور ہماری نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں، پیچھے سے ہمیں کیا خیال یہ ہوا وہ ہوا، یہ سارا کچھ اسی چکر میں ہم جو تھوڑی سی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر ہم کس چیز پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر ہمیں کس چیز نے اتنا مطمئن کر دیا کہ جاؤ قبر میں تیرے لیے تو کچھ نہیں ہے، تیرے لیے تو آگے مزے ہیں، آخرت کے میدان کے اندر تیرے لیے مزے ہیں، یہ مزے تو تب ہوں گے بچوں جانا پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ وہاں سے کوئی واپس آیا نہیں ہے جو بتائے تجھے ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا تو اللہ تمہیں عذاب قبر دکھاتا، اور اگر اللہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا تو اس کے خوف سے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ تمہیں کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے؟ دو قسم کے لوگ بس اللہ نے کھلا چھوڑ دیا، اپنی مرضی ہے اپنی قبر کو بنانا یا اپنی قبر کو بگاڑنا، یہ تمہارے اوپر ہے۔ ہر بندے کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے کسی کو رسا نہیں ڈالا ہوا، اللہ نے کسی کو پٹا نہیں ڈالا ہوا، اللہ نے کھلا چھوڑ دیا، کرو 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 کرو۔ کب تک کرو؟ 60 سال 70 سال کب تک کرو گے؟ آخر میرے پاس آؤ، میں بھولتا نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میرے ہاں بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ چلو جانے کا وقت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلانی پیغمبر تھے، کھینچ کے تھپڑ مارا اور حضرت اسرائیل کا جو ہے نا وہ ایک آنکھ نکل گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، یہ اللہ جی بندے کے پاس بھیج دیا ہے جس کو میں نے جا کر یہ کہا اور اس نے جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جا کر کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ہم آپ کو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہم تمہیں ہر بال کے بدلے میں 1000 سال کی زندگی دیں گے۔ نہیں آنا چاہتے تو ہم تمہیں ہر بال کے بدلے 1000 سال کی زندگی دیں گے، کروڑوں سال بنتے۔ آئے اسرائیل علیہ السلام، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ پھر بھی آخر ایک نہ ایک دن تو جانا پڑے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اتنی زندگی گزار کے پھر جانا ہے تو چلو جب جانا ہی ہے تو پھر ابھی لے جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی۔ ایسے ایسے لوگ بھی جب دنیا سے چلے گئے